پوری شب ہوگی، اس کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شب قدر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اس رات پر قربان جائیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگر آپ نے عبادت کر لیا، اپنی رات کو نماز میں گزار لیا، قرآن میں گزار لیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ وہ ذرا ملاحظہ کرتے ہوئے چلو، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے جن کا نام حضرت شمعون ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیل کے ایک ولی ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ 1000 ماہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ میں کافروں سے آپ جہاد کیا کرتے تھے، اور رات میں قیام اللیل بھی کیا کرتے تھے، یعنی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن شمعون کی زندگی پڑھنے کے بعد میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ جب آپ نے 1000 ماہ کی زندگی کو اس طرح سے گزارا، 1000 ماہ 1000 مہینے تک آپ روزہ رکھتے تھے اور دشمنوں سے تلواریں چلاتے تھے، رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت شمعون نے 1000 ماہ روزہ رکھا ہے اور ظالموں سے تلواریں بھی چلائی ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ طاقت دیا تھا کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز سے باندھ دیا جاتا تھا، اگر رسیوں سے جکڑ دیا جاتا تھا، کتنی ہی رسی مضبوط ہو، لیکن وہ رسی جب آپ حرکت کرتے تھے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی تھی۔ اگر آپ کو لوہے کی زنجیر میں باندھ دیا جاتا تھا تو لوہے کی زنجیریں اور ہتھکڑیاں کھل جاتی تھی۔ حضرت شمعون کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی، لیکن ناہنجار کافروں نے آپ کی بیوی کو لالچ میں پھنسا کر کے کہا کہ اگر تم شمعون کو ہمارے حوالے کر دو، اگر حضرت شمعون کو تم ہمیں دے دو تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم زندگی بھر کھاتی پیتی رہو گی۔ اب وہ غدار بیوی تھی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ داغ اور تاک میں لگی رہتی تھی کہ میں انہیں قید کر لوں اور قید کرنے کے بعد میں دشمنوں کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھوں کا لگنا تھا کہ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ آتا ہے۔ جیسے ہی نیند کا غلبہ آیا، ان کی بے وفا غدار بیوی آتی ہے، آنے کے بعد میں ہاتھوں میں رسیاں باندھ دیتی ہے، پیروں میں رسیاں باندھ دیتی ہے اور جکڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ سوچتی ہے کہ میں نے شمعون کو تو قید کر لیا ہے، اب ظالموں کے حوالے کر دوں گی تاکہ مجھے مال و دولت مل جائے گا۔ لیکن اس ناہنجار بیوی کو پتہ نہیں تھا، اس غدار اور بے وفا بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت شمعون کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے۔ قید تو ضرور ہوئے ہیں، بندش میں تو ضرور ہیں، رسیوں سے جکڑے ہوئے تو ضرور ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت شمعون کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کا کھلنا تھا، آنکھ جیسے ہی کھلی ہے تو رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت شمعون اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شمعون پوچھ پڑتے ہیں کہ اے میری بیوی بتاؤ، تمہیں کس چیز نے قید کر دیا ہے؟ تم نے ہمیں کیوں قید کیا تھا؟ تم نے ہمیں کیوں باندھ دیا تھا؟ رسیوں سے کیوں جکڑ دیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے اپنی جھوٹی اداؤں سے اور بے وفا نقلی اداؤں سے کہا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی، میں آپ کی طاقت کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کیسے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اب آگے زندگی بڑھتی گئی، آگے زندگی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ طاق میں لگی رہی۔ ان کی بیوی نے پھر ایک بار موقع پایا، اور موقع کی تلاش میں تو وہ ہمیشہ رہتی تھی کہ میں ان کو کب دشمنوں کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے آپ کو لوہے کی ہتھکڑیوں میں زنجیروں میں جکڑا اور جکڑنے کے بعد میں باندھ دیا۔ پھر حضرت شمعون کی آنکھ کھلتی ہے، جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ کر کے ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت شمعون کی طاقت کو دیکھ کر ان کی بیوی سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ایسی کون سی طاقت دی ہے کہ اگر رسیوں میں جکڑ دیا جائے تو رسیاں ٹوٹ جاتی ہے، اگر لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دی جائے تو زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی راز کو افشا کر دیا، اپنی راز کو فاش کر دیا اور کہا کہ اے میری بیوی سن، مجھے اس وقت تک کوئی باندھ نہیں پائے گا، رسیوں سے جکڑ نہیں پائے گا، چاہے لوہے کی زنجیریں ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی رسی ہو، مجھے کوئی باندھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی رسیوں سے جکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میرے اوپر اللہ نے وہ کرم
हुक्म किया है कि अगर लोहे की जंजीरों में भी जकड़ दिया जाऊं तो वो सारी जंजीरें टूट जाएंगी, लेकिन हाँ मेरे बाल ऐसे हैं, 8 बाल हैं, अगर वो मेरे गेसू से मुझे बांध दिया जाए तो मैं बंधा ही रहूंगा। अपने राज को हजरत शमून ने अपनी बीवी से फाश कर दिया, अपना मामला बता दिया कि मेरे सर के अंदर 8 बाल हैं, 8 गेसू हैं, अगर उन 8 गेसुओं से मुझे बांध दिया जाए, जकड़ दिया जाए तो मैं हरगिज़ निकल नहीं पाऊंगा। हजरत शमून ने तो अपनी बीवी पर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद में अपने राज को फाश कर दिया है। अब बीवी थी वो लालच में फंसी हुई थी, दुश्मनों से मिली हुई थी कि हमें तो मालो दौलत मिलने वाला है, हमें तो माल मिलने वाला है, हम किस तरह से इन्हें जकड़ करके हवाले कर दूं दुश्मनों के। चुनांचे आपके ताक में लगी रहती थी, उसे मौका मिला और उसने हजरत शमून रहमतुल्लाह ताला अलैह को जकड़ करके रस्सियों और जंजीरों में ले जा करके दुश्मनों के हवाले कर दिया। ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हजरत शमून जो बनी इसराइल के वली हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को 1000 महीना आपने रोजा रख करके दुश्मनों से जिहाद की है, दुश्मनों से तलवारें चलाई है, वही हजरत शमून को ले जा करके दुश्मनों के हवाले कर देती है। जब दुश्मनों के हवाले हजरत शमून हुए हैं तो खुदा की कसम दुश्मनों ने आपकी आंख निकाल ली थी, आपके नाक काट लिए थे, आपके बाजू काट लिए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जोश आया और कहरो कहार जब्बार ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दुश्मनों को इस तरह से किया कि वो सारे के सारे लोग जमीन में धंस जाते हैं और जल करके खाकिस्तर हो जाते हैं और हजरत शमून की बीवी भी इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाती है। जब सहाबाए किराम ने ये सुना कि हजरत शमून की जिंदगी इस तरह से गुजरी है तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत शमून ने 1000 महीना रोजा रखा और दुश्मनों से तलवारें चलाई और उनकी इस तरह से मामलात आखिर में हुई कि उनकी नाक काट ली गई, उनकी आंखें निकाली गई। या रसूल अल्लाह, हम उनसे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, हम उनसे आगे इबादत में कभी नहीं जा पाएंगे। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते हैं अपनी उम्मत के लिए। जब सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, हजरत शमून बनी इसराइल के जो वली हैं वो हमसे आगे रहेंगे इबादत में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई, पूरी की पूरी सूरह आयत नाजिल फरमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। यानी कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ऐ नबी आप फरमा दो, अगर शब कद्र की रात में कोई इबादत करेगा, कोई पूरी रात को इबादत में गुजारेगा तो हजरत शमून रहमतुल्लाह ताला अलैह की 1000 माह इबादत से आगे बढ़ जाएगा। वो अल्लाह ने इनाम दिया शब कद्र की रात को, अल्लाह ने हम और आपको शब कद्र का दिन नसीब फरमाने वाला है। लिहाजा हम और आपको चाहिए कि शब कद्र में अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की तस्बीह व तहलील करे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे। वो शब कद्र की रात आने वाली है कि